لیجئے جی، اس کے پاس میں نے آپ کو بتایا خزانہ تھا قارون کے پاس. عصبہ کا لفظ آیا، 40 نوجوان مراد جو اس کے خزانے کی چابیاں محفوظ رکھتے تھے. اس کے کل خزانے 4 لاکھ بتائے جاتے ہیں، اور ہر محافظ کے ہاں 10,000 چابیاں. وہ چابیاں اتنی بھاری کہ جو کوئی اٹھاتا نا وہ بوجھ سے ٹیڑھا ہو جاتا، جھک جاتا. یعنی بہت بھاری تھا ان چابیوں کا اٹھانا، حالانکہ وہ جو محافظ تھے بڑے تگڑے، بہادر، یعنی زور والے تھے، کمزور نہیں تھے. انجیل کے مطابق قارون کے خزانوں کی چابیاں 60 خچر اٹھاتے تھے. 60 میول، یہ گھوڑے سے چھوٹا، گدھے سے بڑا ایک جانور جس کو خچر کہتے ہیں، دلدل بھی کہتے ہیں اس کو، پنجابی والے ٹٹو کہتے ہیں، بڑا پھرتیلا ہوتا ہے. 60 خچر، اتنا وزن تھا چابیوں کا. تو خزانے کتنے ہوں گے؟ ہر چابی انگلی سے زیادہ بڑی نہیں ہوتی تھی، اور ایک چابی مستقل طور پر ایک خزانے کے لیے تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب قارون کہیں جاتا تھا اپنی چابیاں ساتھ لے کے جاتا تھا، پیچھے نہیں چھوڑ کے جاتا تھا. پہلے لوہے کی تھیں، بہت بھاری ہو گئیں تو لکڑی کی بنوائیں، لکڑی کی بھی دیکھی تو پھر بہت وہ بھی وزن تھا، تو پھر نیل گائے کے چمڑے کی بنوائیں. یعنی اس زمانے میں بھی یہ انجینئرنگ ہوتی تھی کہ بھئی اس کا بدل تھا. یہ اپنے خزانے کی وجہ سے بڑا تکبر کرتا تھا، سمجھتا تھا کہ میں اس وقت دنیا کا ریچسٹ، امیر ترین آدمی ہوں، جتنا خزانہ میرے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دولت کبھی کسی سے وفا نہیں. آج اس ہاتھ ہے تو کل اس ہاتھ ہے، یہ رہتی نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اس شخص نے جب بغاوت کی، اب سن لیں، آپ کتنے ہی مالدار ہوں، آپ کتنے ہی امیر ہوں، آپ کتنے ہی نام والے ہوں، اگر آپ اللہ کے پیارے سے ٹکر لیں گے تو نتیجہ تباہی ہے، نتیجہ بربادی، تباہی. پھر آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے، نہ آپ کی وہ دولت، نہ آپ کا وہ عہدہ کچھ کام نہیں آتا. اور یہ چیزیں آپ نے اپنے سامنے دیکھ لی ہیں. آپ کی حکومتیں جتنی آپ نے دیکھی، ان میں سے جس کسی نے دین میں دخل دیا، جس کسی نے حضور کے غلاموں کو تنگ کیا، پھر ان کو عزت مل سکی نہیں. یہ آپ کے سامنے کی باتیں ہیں. وہ ایک حوالدار، حوالدار کا مطلب معمولی سا، جس کو آپ کانسٹیبل کہتے ہیں، پولیس کا سپاہی، کوئی جانتا نہیں تھا. اس کے صرف 4 جو ارد گرد ہوں گے اس کے ساتھی، ان کو پتا ہوگا کہ یہ ہمارا ساتھی ہے. آج اس کو پوری دنیا جانتی ہے. کیوں؟ اس نے نام کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، عہدے کے لیے نہیں، صرف نبی کی عزت کے لیے جو قدم اٹھایا. گورنمنٹ نے سزا دے دی، ٹانگ دیا. یہ دنیا کا قانون تھا، دنیا والوں کا، انہوں نے ٹانگ دیا. ٹانگنے کے بعد لازمی بات ہے گورنمنٹ کا جو تھا بدلہ وہ پورا ہو چکا. اب رب کا قانون دیکھو، اس کے جنازے میں 60 لاکھ آدمی بھیج دیے. راولپنڈی میں جب جنازہ ہوا، اس کا کتنا بڑا جنازہ تھا. وہ قدرت کا فیصلہ تھا، اللہ کی طرف سے اس کو عزت ملی. میں اس جنازے میں خود شریک ہوا تھا.
سفر سے آیا تھا، سب سے مہنگی ٹکٹ لے کے گیا تھا. میں نے وہاں پر علماء کی تعداد دیکھ کے ہی میں حیران رہ گیا، ہزاروں کی تعداد میں، اور وہ سارے جنازہ پڑھانے نہیں، پڑھنے آئے تھے. کہ یہ نبی کا عاشق ہے، نبی کی عشق میں اس نے، نبی کی غلامی میں اس نے یہ جان دی ہے. تو عزت ملی یا نہیں ملی؟ اور جس نے گستاخی کی تھی اس کے جنازے کے لیے تو بندے نہیں تھے، اس کے جنازے کے لیے تو بندے نہیں تھے، 10-12 اس کے گھر کے لوگ ملازم، اس کے علاوہ بندے نہیں تھے. آج تک کوئی اس کو یاد کرتا نہیں. لیکن جو اللہ والوں کا ادب کرتا ہے عزت پاتا ہے. کیا پاتا ہے؟ اونچی. کتنی عزت ملتی ہے صرف اللہ والوں کو دیکھنے سے. میں نے آپ کو یہ بات سنائی تھی، ایک علاقے میں بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا. بارش کا قانون میں آپ کو بتا چکا کہ بارش پورا سال ہوتی ہے. بارش کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں ہے جب بارش نہ ہو رہی ہو. پوری دنیا میں آج ادھر ہو رہی ہے، کل ادھر ہو رہی ہے، دوپہر ادھر ہو رہی ہے، شام، پورا سال بارش ہوتی ہے. یہ قدرت کا قانون ہے. آپ کے ہاں جب آئیں گے، جب برسنا ہوگا اللہ برسائے گا. اس علاقے میں خشکا، قحط، ڈراؤٹ آ گیا، بارش نہیں ہو رہی. لوگوں نے نماز استسقا پانی مانگنے والی نماز پڑھی. وہ عاجزی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس کا ایک طریقہ ہے. اس میں بادشاہ بھی ہو، سب، وہ یہ نہیں ہو کہ جناب ان کے لیے کوئی شاہانہ لباس، سب کے سب آئیں، روئیں، گڑ گڑائیں، نماز پڑھیں، دعا کریں. نماز پڑھی، بارش نہیں ہوئی. لوگوں نے دعائیں کی، بارش کی، منتیں مانی نہیں. ایک آدمی اچانک ایک طرف سے آیا، کہنے لگا یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے. وہ سارے کے سارے رو دھو چکے، بارش نہیں ہوئی. ادھر اس نے اتنا کہا کہ یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے. بادل آ گئے اور برسنا شروع ہو گئے. لوگوں نے پکڑ لیا اس کو، ہم رو رہے ہیں اتنے دن سے، واسطے دے رہے نہیں، تیری آنکھوں میں کیا کمال ہے، تو نے اپنی آنکھوں کا واسطہ دیا، بارش شروع ہو گئی ہے. اب سنو، محبت والوں کے یقین کو اور پختہ کرنے کے لیے اس نے کہا میری آنکھوں میں کوئی خاص کمال نہیں ہے، بس میں نے ایک مرتبہ ان آنکھوں سے اللہ کے ولی حضرت بایزید بسطامی کو دیکھا. وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو دیکھا، ان کی زیارت کی ہے، ان کی زیارت کی برکت میری آنکھوں میں ہے. اندازہ کرو جب ایک ولی کی یہ شان، صحابی کی کیا شان ہوگی، اہل بیت کی کیا شان ہوگی، اور پھر نبی کی کیا شان ہوگی. اندازہ کریں. تو اللہ والوں کا ادب کرنا چاہیے. اگر آپ کو پسند نہیں ہے خاموش رہ لیں ان کی بے ادبی، لیکن شرط میں نے بتا دی وہ سچا ہو. اور سچے کی نشانیاں 2 ہیں. کتنی؟ کو 40 نشانیاں نہیں، صرف 2، ایمان اور تقوی، کہ اس کے عقیدے بھی صحیح ہوں اور اس کے عمل بھی. اونچی کہیے گا. یہ اللہ والوں سے جو ملنے والے ہوتے ہیں نا، لا یشقا جلیسہم، کیا فرمان ہے؟ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا. اللہ والوں کی صحبت. دیکھو نا، اگر کوئی پنکھا جل رہا ہو اور آپ، وہ پنکھا جل رہا ہے کسی کو، لیکن 6 کو اور ہوا جا رہی ہے، تو کس کی وجہ سے جا رہی ہے؟ جس کو جلا جا رہا ہے اس کی وجہ سے جا رہی ہے. تو اللہ والوں پہ رحمت ہوتی ہے، ساتھ بیٹھو گے تو اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اچھوں کی صحبت اور ادب سے کبھی بھی منہ موڑنا نہیں. بے ادبی تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے. یہ بے ادبی بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے. ادب کرنے والوں کو درجے ملتے ہیں، مرتبے ملتے ہیں. کتنی باتیں آپ کو سناؤں. حضرت بایزید بسطامی کا ابھی ذکر کیا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے دروازے پہ بیٹھا کرتے تھے.
اتنے بڑے ولی آل رسول کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، ان کے آنے والوں کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں، ان کو پانی پلا رہے ہیں، ادب کر رہے ہیں، تو رتبے ملے ہیں یا نہیں ملے؟ اونچی بزرگوں کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں، ادب کرنے والوں نے کیسے کیسے ادب کیا، میں تفصیل میں نہیں جاتا، اپنی آنکھوں کے دیکھے ہوئے واقعات بھی ہیں، پڑھے ہوئے بھی ہیں۔ میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، سمجھنے والوں کے لیے کافی، یہ کلمہ ایک اللہ والے کا کہا ہوا ہے، سبع سنابل میں بھی ہے، حضرت مجدد صاحب کے حوالے سے بھی، ادب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کائنات میں نبی پاک جیسا کوئی پیر نہیں ہوا، صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں۔ اللہ اکبر یا ادب جو جتنا قریب ہو جاتا ہے بے تکلف ہو جاتا ہے، اس بے تکلفی میں ادب نہیں ہو پاتا، لیکن حضرت ابوبکر جتنا قریب ہوتے جاتے ہیں ادب بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے، یہ عام بات نہیں۔ علماء دین کے حوالے سے جو اصلی سچے علماء ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو علماء کے نام پر مشہور ہوئے نہیں، سچا عالم دین، اس کے حوالے سے یہ روایت ہمیں بتائی گئی ہے، اگر ہم سمجھیں، غور کریں کہ سچا عالم دین کتنی شان رکھتا ہے، کتنا مقام رکھتا ہے، کہ اگر لوگوں کو اس کی قدر معلوم ہو جائے، لوگوں کو مہربانی، لوگوں کو اس کی قدر معلوم ہو جائے تو لوگ باریاں مقرر کر لیں، محلے کے لوگ باریاں مقرر کر لیں کہ ہم اسے کندھوں پہ اٹھائیں گے، اس کا پاؤں زمین پر نہیں لگنے دیں گے۔ یہ سچے عالم دین کے حوالے سے بتائی گئی ہے بات، اندازہ کریں۔ ہم لوگ بالکل جس کو کہتے ہیں نا پتہ ہی نہیں ہے ادب ہوتا کیا ہے، ہم اس جگہ کو چلے گئے۔ اس میں اصل قصور والدین کا، وہ تربیت نہیں کرتے، وہ سکھاتے نہیں ہیں، ورنہ بچے پلتے تھے دادا دادی نانا نانی کے پاس، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر بھی ان کو سکھاتے تھے، کس طرح پکارنا ہے، بزرگوں کا نام کیسے لینا ہے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، صرف مدینہ نہیں کہنا، مدینہ شریف کہنا ہے، کسی کو پکارنا ہے صاحب، حضرت، کوئی بڑا، تو یہ سکھائے جاتے تھے۔ اب آپ نے حوالے کر دیا انٹرنیٹ کے، وہ بے راہ روی، غلط راستے، غلط طریقے، نتیجہ کیا ہے آپ کے سامنے۔ تو قارون تباہ ہوا بے ادبی کی وجہ سے۔ کیوں تباہ ہوا؟ اونچی کہیے، اس کا خزانہ اس کے کام آیا؟ اونچی، بڑی دولت تھی، وہ دولت سے کچھ خرید سکا؟ مگر وہ لوگ جن کے پاس دولت نہیں تھی لیکن ادب کیا انہوں نے، وہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟